بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتح کیے گئے نئے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے اور آپ کا بیس بھی بدلا ہوا تھا۔ سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچی کی رونے اور چلانے کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دیں اور اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً گھر میں داخل ہونا پڑا کہ آخر یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہے ہو جبکہ خود بھی روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی والد اللہ کو پیارا ہو گئے اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ بڑا ہو کر ایک عالم الدین بنے، لیکن یہ کمبخت روزانہ مدرسے میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسے کی کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان چلا گیا، علاقے کی باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب اور اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو واقعہ کا مقصد سمجھ سکیں۔ پھر رات کو سلطان کو اسی قبلے میں ٹھہرنا پڑا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بازاروں کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے نکل گئے۔ چلتے چلتے آپ فروٹ اور سبزی کے ٹہلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے جو تاجر اپنے ٹہلوں کے لیے سبزی خرید کر اپنے بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسی فروٹ کو اٹھا کر اپنی جولی میں ڈال لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان اس بچے کا چپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا۔ ایسا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں پہلے بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی غصے سے اپنے ٹھیلے سے اٹھا جس کے ٹھیلا کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی کہ بوری بچھا کر لگائی تھی۔ ایک شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤ مار کے اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کے اس بچے کو بھی دھکے دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا اور وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کو کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لیا۔ اس شخص کا جس کی ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی بوری بچھا کر دکان لگا لی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا مدرسے کا تھیلا اٹھایا اور اسکول کی جانب چل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر افسوس میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے۔
اس لیے اس کی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ مدرسہ گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکے تھے، جس پر اس کی استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیس بدلا ہوا تھا، آپ نے جلدی سے جا کر استاذ کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاذ فرمانے لگا کہ بھائی یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے مدرسے پر ٹائم پر آ جائے۔ میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد دوسرے طالب علم بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استاد کے گھر کا فتح لیا کہ یہ مولوی صاحب کس قبلے میں کس گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنی باقی قبلیوں کا حال حوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی تو کبھی کدھر جاتی۔ کبھی سوچتے کہ اسے بچہ سبزی فروٹ کو کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو کیوں دیتا ہے۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ اس معمول بچے نے مدرسے سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات سلطان پریشان رہا، حتیٰ کہ سر چکر آتا رہا۔ اگلے دن سلطان نے فجر صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کی قاری استاد کی گھر پہنچ گئے اور اس مولوی استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کی تاجر آتے جاتے ہیں، ہر حالت میں آپ پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا مزید جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کی بازار میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا مدرسہ کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ آج اس لڑکے کے میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اس جگہ بازار میں لڑکے کا مولوی استاد بھی آ چکا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس بچے کی ماں اور اس بچے کا استاد تینوں نے اس فروٹ اور سبزی کی بازار کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشن نے سنبھال لی اور بچے کو چپ کر دیکھنے لگے۔ اس معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینے پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو دیکھتے ہی کہ بہت ہی درد بری شخصیت لے کر راز و قطار روح رہی تھی، اور پھر سلطان نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کی رونے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہوا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتی روتی گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے مدرسہ چلا گیا۔ اس معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دے اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کی سارے پیسے پوری ہو گئی۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر مدرسہ کی تھیلے میں رکھا اور مدرسہ چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا، وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور مدرسے کا تھیلا اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس کو راز و قطار سے رویا کہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں، جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑی اور ایک عظیم فاتح رہا، کبھی آپ کی آنکھوں میں اتنی آنسو نہ آئی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنی آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا یہ جو تھیلے میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کی گھروں میں مزدوری کرنی جاتی ہے اور اس کی کپڑے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا۔
یہ سننا ہی تھا کہ استاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر مدرسے میں موجود سمجھدار بچے بھی یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ اس بچے کی جواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ کی پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں قاری صاحب، یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑی پیسے دوں گا۔ اس کے بعد جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا دیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ ماں آپ کی کپڑے پٹے ہوئے ہیں، آپ کی کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے تیلا سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دے کر ماں کافی دیر تک پھوٹ کر روتی رہی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک کر روتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور واپس جب آپ نے محل میں پہنچے تو آپ نے بیوی اسمدین خاتون کو یہ سارا منظر سنایا تو وہ اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر شاہی حاکم نے اس کا علاج کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس طرح نہ روئے، نہ کبھی اس طرح آپ کو بے چینی ہوئی۔ ناظرین گرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمانی افروز ہے، جس نے ایک عظیم فاتح بادشاہ سلطان کو بھی رلا دیا۔ دوستو، میرے آپ سب سے التجا ہے کہ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نذوانے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ امیر غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنی اچھی وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنے تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنوار ہو جائیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سبق سیکھا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ آپ سب کا۔